جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو انڈر پریشر کیا جائے، اور اسلام آباد میں بیٹھے اس شہزاد اکبر جس کے استعفے کا مطالبہ میں روز کرتا ہوں کہ اس نے جتنے کیس بنائے ہیں سب بے بنیاد ہیں. دن بدن شہزاد اکبر کی گیم ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے. وہ احسن اقبال صاحب کا کیس ہو، وہ خواجہ آصف صاحب کا کیس ہو، وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیس ہو، شہباز شریف صاحب کا کیس ہو، خواجہ سعد رفیق کا کیس ہو، ہر کیس کے اندر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، وہ سندھ ہائی کورٹ ہو، وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، اس ملک کی 3 ہائی کورٹس نے شہزاد اکبر کی نااہلی نالائقی پر مہر لگا دی ہے اور کہا ہے کہ کسی قسم کی نہ بے ضابطگی ہے، نہ بدعنوانی ہے، نہ اختیارات سے تجاوز ہے، نہ کسی قسم کی کوئی رشوت ہے، کوئی کک بیک نہیں ہے، کوئی کمیشن نہیں ہے. جب آپ یہ باتیں ثابت کرنے سے قاصر رہے ہیں اور آپ نے عمران نیازی کی ایما پہ اور اس کو خوش کرنے کے لیے ایک خوشامدی مشیر اور ایک کرائے کے ٹٹو کی طرح آپ نے جس طریقے کے کیسز بنائے ہیں وہ ایک ایک کر کے اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں، اور آپ استعفیٰ نہیں دیں گے تو آپ کے خلاف جو کیسز ہم بنائیں گے وہ انشاءاللہ آپ اس میں نہ صرف اس بنیاد پہ کہ آپ نے جھوٹے کیسز بنائے بلکہ آپ نے کرپشن کی. یہ جتنا آٹے کا سکینڈل ہے ایک گرفتاری عمل میں نہیں آئی، چینی کا سکینڈل ایک گرفتاری عمل میں نہیں آئی، جتنے سکینڈل ہیں ادویات، LNG، ندیم بابر، آج مہنگائی کا پہاڑ توڑا ہے عوام کے اوپر مگر مافیاز آپ کے قابو نہیں آ رہے، اس کا ذمہ دار شہزاد اکبر ہے. اور بدترین لوڈ شیڈنگ، یہ حماد اظہر، اس کو میں پوچھتا ہوں کہ کبھی زندگی میں سچ بھی بولا ہے آپ نے یا آپ کے والد محترم نے، یا صرف دغا سیکھا ہے کہ میاں شریف کے پیسوں پہ پلو اور اس کو دغا دے کے کاف لیگ بنا دو. اور آج تم وزیر بجلی ہو، تمہاری ناک کے نیچے 8-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے اور کہتے ہو کہ ریکارڈ بجلی بن رہی ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ شہباز شریف صاحب نے آج بتایا کہ کس طریقے سے بجلی کے منصوبوں میں 400 ارب روپے کی بچت ان کے دور میں ہوئی. اس پنجاب کے صوبے نے صرف 5000 میگا واٹ بجلی لگائی ریکارڈ مدت میں. اور کل ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بہت گلا پھاڑ پھاڑ کے زبان درازی کر رہا تھا. محمود خان صاحب، آپ کا سائیں عثمان خان بزدار، آپ کا جام کمال اور پرویز خٹک کو بھی شامل کر لیں، آپ چاروں سونے کے ہو جائیں، آپ دوبارہ پیدا ہو کے دنیا میں آ جائیں، آپ PhD کر لیں آکسفورڈ کیمبرج سے، آئی لیگ سے، آپ چاروں مل کے، اور آپ چاروں مل کے یہاں پہ آ کے دوبارہ وزیر اعلیٰ لگیں تو اللہ کے فضل سے شہباز شریف کا آپ چاروں مل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کی نالائقی، نااہلی، کم عقلی یہ ثابت ہو چکی ہے. ہم 3 میٹرو بس بناتے ہیں 100 ارب میں تقریباً 80 کلومیٹر کی. محمود خان صاحب، ہمیں تو شرم آتی ہے اس لیے ہم نے بنائی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے 100 ارب میں ایک BRT جلائی. آپ نے 100 ارب میں ایک BRT جلائی جو چلتی ہے تو جلتی ہے. ہم نے 3 بنائی ہیں. کرپشن کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں یا پرویز خٹک؟ ہمیں شرم آ گئی ہے، آپ کو شرم نہیں آئے گی میرے بھائی. روز لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل سے شعلے اٹھتے ہیں، کبھی آکسیجن ٹینک ختم، کبھی زچہ بچہ وارڈ فل، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی اس ہسپتال کی حالت زار ہے کہ چھتوں سے پانی ٹپکتا ہے. ہم نے PKLI بنایا، ہم نے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا، ہم نے چلڈرن ہاسپٹل بنائے، ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ بنائے. پہلا کارڈیالوجی بھی پنجاب کا میاں نواز شریف نے PIC بنایا تھا. آپ کے KPK کے مریض آتے ہیں، میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا. کل آپ نے شرم کی بات کی تو ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں بہت شرم آتی ہے کہ جب خیبر پختونخوا کا دل کا مریض راولپنڈی میں علاج کراتا ہے. ہمیں شرم آتی ہے جب یورولوجی کا مریض پشاور سے اٹھتا ہے، مردان سے اٹھتا ہے، بنو سے اٹھتا ہے اور وہ آ کے علاج راولپنڈی میں کراتا ہے. ہمیں شرم آتی ہے مگر آپ کو شرم نہیں آتی کیونکہ آپ بھی بے شرم ہیں. آپ کا لیڈر عمران نیازی بھی بے شرم ہے. 8 سال سے حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، ایک دھیلے کی بجلی نہیں بنائی. ہم نے 5000 میگا واٹ بجلی بنائی کیونکہ ہمیں شرم آتی تھی. KPK میں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں،
آپ مجھے 8 سال میں 1 میگا واٹ بجلی دکھا دیں کہ آپ نے بنائی ہو، کیونکہ ہمیں تو شرم آتی ہے، آپ کو رتی برابر بھی شرم نہیں آتی۔ آپ کو اگر شرم آتی ہوتی تو کل اسی جلسے سے نکل کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرتے آپ، یہ باتیں کرنے سے پہلے۔ اور ایک خاتون رہنما جو آپ کے صوبے میں مہمان ہے، مریم اورنگزیب، اس کے بارے میں جملے کستے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی، ہمیں شرم آ گئی کہ بہن بیٹی کی عزت، پرائے صوبے سے آئی بیٹی کی عزت۔ محمود خان صاحب، آپ شاید پشتون بھی نہیں ہیں، آپ کو شاید پشتون روایات سکھائی نہیں گئیں، کبھی موقع ملا تو آپ کو بہت کچھ سکھائیں گے کہ بہنوں بیٹیوں کی عزت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو آپ کو تو شرم نہیں آنی، تھوڑی شرم اس کو دلوا دیں جو آج پنجاب کا حکمران بنا بیٹھا ہے، جس کا نام کوئی نہیں لیتا، جس کا نام عثمان خان بزدار ہے۔ ادھر گیٹ سے باہر جائیں، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہیں، وہ پوچھتے ہیں یہ کرونا کاٹتا کیسے ہے، مجھے سمجھایا جائے۔ تو یہ آپ کو تو شرم نہیں آئے گی، ہمیں تو آتی ہے، اس کو بھی تھوڑی شرم کروائیں جو پنجاب پہ مسلط ہے، جس کا نام عین سے عثمان ہے۔ یہاں پہ ڈپٹی کمشنر سے لے کے ڈی پی او تک 4-4 5-5 کروڑ میں لوگ بک رہے ہیں، اور طاہر خورشید آپ کا پرنسپل سیکرٹری پنجاب کا، اس کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جاوید اقبال صاحب چیئرمین نیب کہ وہ پیشی پہ نہیں آتا اور کوئی قیامت نہیں ٹوٹتی۔ مریم نواز شریف کو آپ گرفتار کرتے ہیں کہ وہ پیشی پہ نہیں گئی تھی، وہ اپنے والد سے ملنے جیل گئی تھی، والد کے سامنے جیل سے گرفتار کیا جاتا ہے، مگر طاہر خورشید کو کوئی نہیں پوچھتا۔ جو کرپشن کا بازار گرم ہے، اس میں پھر وہی کیریکٹر، آج ہر عہدے پر جو لوگ لگے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تانے بانے احسن جمیل گجر سے ملتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی سفارش ہوتی ہے۔ ایک افسر کو پچھلے دنوں اس لیے او ایس ٹی بنایا گیا کہ اس نے خاور مانیکا کا فون نہیں اٹھایا۔ یہ معیار ہے آپ کا یہاں پہ، ہمیں مجبور مت کریں، یہ ہیں شرمناک باتیں، اور آپ کو شرم آنی چاہیے مگر آپ کو نہیں آئے گی۔ یہ سیاسی انتقام اب مزید جاری نہیں رہ سکتا، کورٹ میں آپ کچھ ثابت نہیں کر سکے، اب وقت آ گیا ہے کہ جتنے آپ کے سکینڈل ہیں، کیسز ہیں، اس میں آپ کا یوم حساب انشاءاللہ قریب ہے۔ شریف زندہ باد۔ دیکھیے، بائی الیکشنز میں ہم نے دیکھا عوام میں شدید غم و غصہ ہے، رد عمل ہے، وہ ڈسکا ہو، وہ نوشہرہ ہو، وہ وزیر آباد ہو، کراچی میں پی ٹی آئی 6 نمبر پہ آئی، ٹی ایل پی سے بھی نیچے آئی۔ تو یہ حالات چل نہیں سکتے، کیونکہ غریب کو آپ نے غریب تر کر دیا ہے، معاملہ غربت سے بھوک کی طرف چلا گیا ہے، غریب 2 وقت کی روٹی سے 1 وقت کی روٹی پہ آ گیا ہے۔ تو کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس وقت آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ایل آر ایچ میں روزانہ آگ لگتی ہے، محمود خان صاحب نے 100 ارب میں 1 BRT چلائی ہے۔